تو بھئی ایسے اللہ کے دین کی مدد کر، تو ان صحابہ کے نصرت کی وجہ سے اللہ نے اس مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اور آپ نے 10 سال یہاں گزارے، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا یہ تو جہاں مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مدینے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی، اور مدینہ منورہ میں جا کر ایک ماحول بنا، اور مسجد نبوی میں یعنی کا ماحول بنا، اور مدینہ منورہ کا ماحول پھر ایسا بنا کہ باہر سے آنے والے جو بھی آتے تھے اور وہ مدینے میں ٹھہرتے تھے، ایک تو جو مسلمان ہو کر آتے، بڑی جلدی صحابہ کرام عمل کے ذریعے عورتوں کو اور گھروں میں مردوں کو جو ہے مسجد میں ٹھہرایا جاتا، اور اس ماحول سے وہ دین کو سیکھتے تھے، اور دین سیکھ کر اور دین کے داعی بن کر وہ یہاں سے واپس جایا کرتے تھے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ صدیوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جیسے مدینے والوں نے قدر کی اور پہل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنایا، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اور پھر جہاں فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر جو غزوہ حنین ہوا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت حاصل ہوئی، وہ غنیمت جو ہے ایسے لوگوں کو دی جو ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، ان کی دلداری کے لیے۔ تو انصار مدینہ کے دل میں کچھ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کی محبت، اور آپ مدینے کو چھوڑ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں، اور مال بھی ان کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے انصار مدینہ کو جمع کیا، اے انصار مدینہ، میں نے یہ کیا بات سنی ہے، اور یہ دنیا کی میل کچیل میں نے کچھ لوگوں کو دی ہے، اس پر تم پریشان ہو گئے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو مجھ سے جو ہے مال لے کر جائیں، اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ، یہ تو میرے جسم کا ظاہر ہوا، جو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے جسم کا لباس ہے، اور تم بھی میرے جسم کا لباس ہو، اور لباس یہ زینت ہوتا ہے، تو یہ اوپر کا لباس ہے، اور اے انصار مدینہ، تم وہ لباس ہو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، تم میرا وہ لباس۔ تو صحابہ کرام نے کہا، مدینہ منورہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس پر خوش ہیں، اور فرمایا دیکھو میرے بعد بھی تم پر لوگوں کو ترجیح دی جاتی رہے گی، تو تم ایسا ہی صبر کرنا، اور جہاں مال اور دوسرے عہدوں کے اعتبار سے دوسروں کو ترجیح دی جائے تم اس کو برداشت کرنا، تم قیامت میں جو میرے ساتھ میدان حشر میں مجھ سے ملو گے، تمہاری قربانیوں کا بدلہ یہ تو میں اللہ سے جو ہے اللہ کی شان کے مطابق میں دلواؤں گا۔ تو بھئی صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ محنت تو ہماری زندگی کا سارا پرانا مجمع ہے۔ جی ہاں، یہ محنت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری اس محنت کو صحیح طریقے پر کرنے سے تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت موقوف ہے۔ اے اللہ، آج تک جو ہم نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نہ کیا اور اپنی زندگی کو ضائع کیا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور استغفار کرنے پر اللہ ایسے کریم ہے کہ استغفار کرو تو اللہ گناہوں کو بخش دیں گے، اور گناہوں کو بخش کر اللہ پھر آئندہ جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ ہر رنگ سے اس کو جو ہے خوشی عطا فرمائیں گے، اور ہر تنگی سے اللہ کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے اپنی نعمتیں ایسے عطا فرمائیں گے کہ عقل والوں کی عقل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے بھئی پچھلی زندگی کو تو استغفار، اور آئندہ کی زندگی جو باقی ہے یہ تو سارے کام کی حقیقت جاننے والے ہیں۔ اللہ سے عہد کرنا اسی کے لیے جوڑ ہوتا ہے اور بلایا جاتا ہے کہ پچھلی کمیوں میں کوتاہی کی معافی مانگ کر آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اے اللہ ہم تو اس محنت کو اب زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ تو بھائی اس کے لیے تیار ہے نا سارے ہاتھی انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الدین غریبا، دیکھو جب میں نے اس دین کی محنت کو شروع کیا، یہ کتنی اوپری اور کیسے اجنبی دعوت تھی، کیسے اجنبی دین تھا، لوگوں نے کیسے مخالفت کی، پھر صحابہ کرام کی جماعت کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا یہ سب سے بہترین ان کا مشغلہ تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے
کہ وہ جہاد کرتے ہوئے قید ہو گئے۔ غسانی جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، ان کی بات سنی، وہ سمجھا کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہے اور بڑے کام کے آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ بجائے ان کو شہید کرنے کے میں ان کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ تو اس نے پہلے دنیا کی لالچ دی اور کہا دیکھو میں اپنی بادشاہت اپنے ملک کا آدھا حصہ تمہیں دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کے اپنا داماد بنا لوں گا، تم اس دین کو چھوڑ کر ہمارے نصرانی دین پر داخل ہو جاؤ۔ تو وہاں سے اب کہنے لگے کیا کہتے ہو، تمہارا یہ چھوٹا سا ملک اس کے آدھے کا لالچ دے رہے ہو، سارے عرب ممالک کی بادشاہت مجھے مل جائے تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھئی ایسی عظمت اور محبت تھی ان کے دلوں میں، تو وہ اس بات سے اور متاثر ہوا اور اس نے کہا دیکھو دنیا کا لالچ جو باطل والوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کا لالچ دے کر اس کے ذریعے سے حق سے ہٹاتے ہیں، اس سے تو یہ جو ہے متاثر نہیں ہوئے۔ اب خوف کے ذریعے ان کو سوری پر باندھ کر اور تیروں کی بارش کی جائے اور ایسی بارش کی جائے کہ جسم کے قریب سے وہ تیر گزرے، جسم کو نہ چھوئیں۔ بارش کی اور کہا دیکھنا کہ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر تو نہیں ہے، تاثر ہے تو مجھے بتانا۔ کل ان کے دل میں ایمان ایسا جڑا ہوا تھا، یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین ایسا سرمایہ ہے کہ یہ کسی حال میں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، بالکل مطمئن۔ غسانی بادشاہ کو بتایا گیا ذرہ برابر ان کے ماتھے پر کوئی خوف کی شکن بھی نہیں تھی۔ فرمایا اس سے سخت حربہ آزماؤ کہ آگ جلا کر اس پہ کڑھایا چڑھا کر تیل جب ابلنے لگے ان کے دو ساتھیوں کو ان کے سامنے ڈال دو اور جب وہ کوئلہ بن جائے تو ان کو لے کر جاؤ، لیکن ان کی طرف سے اگر کوئی تاثر محسوس ہو تو مجھے بتانا۔ جب دو صحابہ کو ڈالا گیا اور وہ شہید ہو گئے، ان کو لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو فوراً بادشاہ کو اطلاع ہوئی۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا، بلایا اور کہنے لگے دیکھو میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تم شرافت سے میری بات مان لیتے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں، ہم کون لوگ ہیں اور میرا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو صحابہ تھے اور ایمان والے تھے، کہ کیوں روئے؟ کہا جب میں نے دیکھا کہ ہمارا مقصود تو اپنی پوری زندگی اور جان اللہ کے دین کے لیے دینا اور جان دینے کا یہ موقع پیش آیا تو میرے سامنے آیا کہ انسان کی روح اور جان تو ایسی نازک چیز ہے، تیل میں گرے اور روح نکل گئی، تو میں اپنی کم بدعتی پر رویا ہوں اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے دین کے لیے جان دینا یہ ننھی سی جان ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی روحیں ہوتی تو ایک ایک روح تیرے دین کے لیے اس طرح قربان کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آئندہ کی زندگی ہم اللہ کے دین کے لیے، فرمایا کہ محنت کرنے والے اگر سینکڑوں بھی ہوں لیکن جذبہ یہ ہو کہ جب ان سے نکلنے کے لیے کہا جائے اور جہاں بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے اور جس کے ساتھ بھیجا جائے اور اس کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے تقاضوں پر مقدم کریں، ایسے چند سو بھی قربانی والے ہو جائیں گے تو اللہ پھر اپنی قدرت سے ہدایت کا سورج طلوع فرمائیں گے۔ ہدایت کے سورج کے طلوع ہونے کا مطلب کیا کہ جی سورج کے طلوع ہونے سے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے دیے، لالٹینیں، بلب اور یہ سارے شمع قمقمے سب بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کے سورج کے نکلنے پر اگرچہ اس کی کرنیں شعاعیں اندر تک نہیں پہنچتی اور گھروں کے اندر تک بھی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اللہ ان قربانی کرنے والوں کی قربانی اور ان کا اللہ کے راستے میں چلنا اور ان کی دعوت کے الفاظ کے انوارات اور ان کی قربانیوں کے انوارات اللہ فداؤں کو ایسا پاک فرمائیں گے کہ ملک بھی ان فداؤں میں آ کر جب وہ سوئیں گے صبح کریں گے تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمہیں کیا خیال ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہم سب نے انشاءاللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ کہ جو جیسے یہ دین اوپرا شروع ہوا ایک دن ایسا ہو جائے گا، اس وقت میں اس دین کی محنت کرنے والے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مبارکبادی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارکبادی اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور ایک روایت میں 7 مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 مرتبہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 دفعہ یہ مبارکبادی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ بعد میں آنے والے جو دین کے لیے قربانی کریں گے اللہ ہر قربانی کرنے والے کو 50 آدمی کے قربانی کرنے کے بقدر اجر اور اس کی محنت کا ثمرہ عطا فرمائیں گے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، 50 انہی لوگوں میں سے کہ ایک آدمی کو ان میں سے 50 کی قربانی کے بقدر اس کی محنت کا اثر اور ثمرہ مرتب ہوگا، یا ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر ایک آدمی کی قربانی پر اللہ ثمرات کو مرتب فرمائیں گے۔ تو بھائی اس لیے پچھلی کوتاہی پر استغفار اور امت کے لیے معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے اپنی نسلوں اور پوری انسانیت کے لیے کہ یہ محنت ایسی ہے، سارے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت ہمارے دل میں ہو، مسلمانوں کی محبت کہ ہر کلمہ گو مرد اور عورت، بچہ اور بوڑھا اور جوان، سارے کے سارے اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے والے بن جائیں، اور پوری انسانیت کے بارے میں شفقت اور ہماری ہمدردی ہو کہ اللہ ان کو کفر سے اور شرک سے اور نافرمانی والی زندگی سے بچا کر، اللہ ہدایت دے کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل جانے والا ان کو بنا دے۔ یہ ہماری نیتیں ہوں گی تو اس سے ہماری محنت کا اثر جو ہے پورے عالم پر پڑے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ سب ساتھیوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے، جو کوتاہی اس معافی مانگیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 مہینے والا جو ہے مجمع ہے، تو قربانیوں کو آگے بڑھانا۔ ایسے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم 4 ماہ لگائیں گے، 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے علاقوں میں مقام پر محنت کرنا، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی، ایسے ساتھی کھڑے ہوں، ماشاءاللہ ایسے ساتھی کھڑے ہوں بھائی۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے، قربانی کرنے والا مجمع ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے کیسا فضل فرمایا، رات کو ٹھنڈی ہوائیں اور بارش، اللہ نے سورج نکال دیا۔ اللہ بڑے کریم اور مہربان ہیں۔ یہ بھائی ہم تو کریم کمزور لوگ ہیں، تو بھائی 4 ماہ ہر سال اللہ کے راستے میں، تو بھائی سب پورا ہی مجمع کھڑا ہے، یہ تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ جو ہے فخر فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی ان میں سے وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ 7 ماہ اور سال بیرون کے لیے ہم اپنی جماعتیں بنائیں گے، اور جلد سے جلد اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور پیدل سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول فرما لے، اور اس کے مطابق توفیق کے دروازے کھول کر پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانے والا بنا دے۔ تشریف رکھیں بھائی ساتھی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل ایمان یقین کو سبسکرائب